بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص جس کا نام سالبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضور بہت غریبی ہے، میرے مال میں برکت کی دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سالبہ، تو جس حال میں ہے وہ اچھا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سالبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے مال میں برکت کی دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھوڑا مال اچھا ہے جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، اس زیادہ مال سے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ تیسری مرتبہ سالبہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور بہت غریبی ہے، میرے مال میں برکت کی دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال میں برکت کی دعا کر دی۔ اللہ نے اس کے مال میں برکت پیدا کر دی اور کچھ عرصے میں ہی اس کی بکریاں کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ کچھ وقت گزرا تو اونٹ اور گائے کی بھی لائنیں لگ گئی، بے شمار مویشی ہو گئے۔ اس کے جانوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے میں جانور رکھنے کی جگہ نہ بچی۔ وہ اپنے مویشی جنگل میں لے گیا۔ اس کی اتنی مصروفیت بڑھ گئی کہ وہ نماز چھوڑنے لگا اور پھر جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سالبہ کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ حضور اس کے پاس بڑا مال ہو گیا، اتنی بکریاں ہو گئی کہ اب مدینے میں رکھنے کی جگہ نہیں بچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ پر افسوس ہے۔ 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا، 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ ٹھہری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ صحابہ کرام زکوٰۃ لیتے لیتے سالبہ کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ تمہیں بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ جب سالبہ نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو بہت بکریاں زکوٰۃ میں دینی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ کوئی ٹیکس معلوم ہوتا ہے۔ اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور سے جا کر عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا۔ صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی آب بھری۔ وہ 2 مرتبہ فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اسے کہا تھا کہ تو جس حال میں ہے وہ اچھا ہے۔ بعد میں سالبہ کو خیال آیا کہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، یہ زکوٰۃ لے لیں۔ اس کے آنے سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کا مال قبول نہ کیا، واپس کر دیا۔ کچھ عرصے بعد مدینے میں قحط پڑ گیا، لیکن سالبہ کا مال قحط میں بھی قبول نہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ سالبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا حضور میری زکوٰۃ لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کا مال میرے نبی نے قبول نہ کیا میں کیسے قبول کر لوں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سالبہ زکوٰۃ لے کر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا مال لوٹا دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سالبہ کا انتقال ہو گیا۔ آخر سالبہ کی زکوٰۃ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ علماء کی رائے کے مطابق سالبہ لوگوں کے ڈر سے زکوٰۃ دینے آتا تھا کہ لوگ اسے برا بھلا سمجھ رہے ہیں کہ کیا میں اتنا برا ہوں کہ میری زکوٰۃ قبول نہیں ہو رہی؟ وہ لوگوں کی شرم میں زکوٰۃ دے رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو جی ناظرین، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ یہ مشکل دور کر دے، تیری خوب عبادت کریں گے، صدقہ خیرات دیں گے، لیکن جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، ہر نیک کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ سے جو بھی وعدہ کریں اسے ضرور پورا کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ تھوڑا مال اچھا ہے جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، اس زیادہ مال سے جس پر تم شکر ادا نہ کر سکو۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سب لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔